انتظار کی گھڑیاں ختم، پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کا میلہ آج سجے گا۔ شائقین کرکٹ بے چین، راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں رنگا رنگ افتتاحی تقریب سے PSL کا آغاز ہوگا۔ افتتاحی تقریب میں معروف گلوکار اپنی پرفارمنس کا جادو جگائیں گے۔ صوفی گلوکارہ عبدہ پروین کی پرفارمنس کے ساتھ ینگ اسٹارز کی پرفارمنس پیش کی جائے گی۔ افتتاحی میچ دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن میں شامل ٹیموں کے کپتان جیت کے لیے پرعزم۔ بابر اعظم کہتے ہیں کہ PSL کی تمام ٹیمیں متوازن ہیں۔ محمد رضوان نے کہا کہ پاکستان کے عوام کرکٹ سے محبت کرتے ہیں، ٹرافی کوئی بھی جیتے، جیت پاکستان کی ہوگی۔ شاداب خان کہتے ہیں کہ امید ہے شائقین کو اچھے مقابلے دیکھنے کو ملیں گے۔ شہنشاہ افریدی نے کہا تمام کھلاڑی میدان میں اچھا کھیل پیش کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان سپر لیگ کا ٹائٹل جیتنے والی ٹیم کو 5 لاکھ امریکی ڈالرز کا انعام ملے گا۔ رنر اپ کو 2 لاکھ امریکی ڈالرز ملیں گے۔ 6 ٹیموں کے ٹورنامنٹ میں 11 اپریل سے 18 مئی تک 34 میچز کھیلے جائیں گے۔ لاہور کا قذافی اسٹیڈیم 13 میچز کی میزبانی کرے گا۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں 11 میچز کھیلے جائیں گے۔ کراچی کا نیشنل اسٹیڈیم اور ملتان کرکٹ اسٹیڈیم 5 میچز کی میزبانی کریں گے۔ پاکستان انڈر 23 ورلڈ اسکواش کا چیمپئن بن گیا۔ پاکستان کے نور زمان نے ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ نور زمان نے مصر کے کریم التر کو شکست دی۔ نور زمان تاریخ فتح پر آبدیدہ، کہا کہ آخری لمحے تک لڑا اور پھر بھرپور محنت کی۔ یہی ذہن میں تھا کہ بس جیتنا ہے، جتنی محنت کی، چاہتا تھا کہ چیمپئن شپ جیتوں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی جیت پر مبارکباد۔ ہماری حکومت سمیت تمام اسلامی حکومتوں پر جہاد فرض ہو چکا۔ اہل فلسطین کی عملی، جانی اور مالی مدد امت مسلمہ پر فرض ہے۔ مفتی تقی عثمانی کا اسلام آباد میں قومی فلسطین کانفرنس سے خطاب، کہا کہ اسرائیل کو نہ اخلاقی اقدار کا پاس ہے، نہ ہی عالمی قوانین کی قدر۔ 55,000 سے زائد کلمہ گو کو ذبح ہوتے دیکھ کر بھی کیا جہاد فرض نہیں ہوگا؟ ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم فلسطینی مجاہدین کے لیے عملی طور پر کچھ نہیں کر پا رہے۔ امت مسلمہ قراردادوں اور کانفرنسز پر لگی ہوئی ہے۔ اب صرف زبانی جمع خرچ سے اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ بر نہیں ہو سکتے۔ ضروری ہے کہ اسرائیل اور اس کے حامیوں کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ پاکستان نے مسلمانوں کی جنگ نہ لڑی تو یہ قیام پاکستان کی نفی ہوگی۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف فلسطینیوں کا ساتھ دینا مسلمانوں پر فرض ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی میں 13 اپریل کو ملین مارچ کا اعلان۔ آج ملک بھر میں مظاہروں کا حکم۔ اسلام آباد میں فلسطین قومی کانفرنس سے خطاب میں کہا، مسلم لیگ سے کہوں گا کہ آپ ہی تو ہیں جو قائد اعظم کے موقف کو جھٹلا رہے ہیں۔ ہمارے ملک کی حکومت عجیب اور پھٹی ہوئی قمیض کی طرح ہے۔ PDM حکومت کر رہی ہے اور صدر اپوزیشن میں ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ اگر ہم ڈٹ گئے اور فلسطینیوں کا ساتھ دیا تو پاکستان کی معیشت کیسے چلے گی؟ ایسی معیشت پر میں لعنت بھیجتا ہوں جو یہودیوں کے رحم و کرم پر چلے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 2 روزہ بیلاروس کا سرکاری دورہ، منسک ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال۔ بیلاروس کے وزیر اعظم الیگزینڈر تورجن نے وزیر اعظم شہباز شریف کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم کا منسک کے وکٹری مونومنٹ کا دورہ، وکٹری مونومنٹ پر پھول رکھے، دونوں ملکوں کے قومی ترانوں کی دھنیں پیش کی گئیں۔ دورے کے دوران وزیر اعظم بیلاروس کی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ تجارت، معیشت، صنعت، تعلیم، دیگر شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بات چیت ہوگی۔ امریکہ کی جانب سے تیز رفتار ٹیرف تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں۔ اسٹیئرنگ کمیٹی امریکی حکام کے ساتھ مذاکرات کرے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت میں وقف املاک قوانین میں تبدیلی مسلمانوں کو دیوار سے لگانے کی کوشش ہے۔ بھارتی اقدامات امتیازی سلوک اور اقلیتوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہیں۔ افغانستان میں چھوڑے گئے ہتھیار سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں استعمال ہو رہے ہیں۔ افغانستان میں چھوڑے گئے اسلحے کا معاملہ بارہا امریکہ کے ساتھ اٹھایا گیا۔
اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ کی ٹیلی فونک گفتگو میں بھی یہ بات زیر بحث آئی۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی ₹1.71 فی یونٹ سستی کرنے کی منظوری۔ نیپرا نے بجلی ₹1.71 فی یونٹ سستی کرنے کی حکومتی درخواست منظور کر لی۔ نیپرا نے بجلی سستی کرنے کا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اطلاق اپریل سے جون 2025 کے لیے ہوگا۔ بجلی کی قیمت میں کمی کے الیکٹرک سمیت ملک بھر کے صارفین کے لیے ہوگی۔ بجلی کی قیمت میں کمی کا اطلاق لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کا انخلا کی مدت میں کسی قسم کی توسیع نہیں دی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں ان لوگوں کو واپس بھیجا جائے گا جن کے پاس کوئی کاغذات نہیں تھے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کی پریس کانفرنس کہتے ہیں کہ 30 اکتوبر 2023 کو غیر ملکی شہریوں کے انخلا کی پالیسی تیار کی گئی۔ ملک میں دہشت گردی کی کڑیاں افغان شہریوں سے ملتی ہیں۔ کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، خبریں پروپیگنڈا ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے مذاکرات کی تردید کر دی۔ کہا بانی چیئرمین نے مجھے مذاکرات کے حوالے سے کوئی ٹاسک نہیں دیا۔ میڈیا سے گزارش ہے خبر سے پہلے موقف ضرور لے لیا کریں۔ چند سیاستدان ملک دشمنوں کے ساتھ مل کر اقتدار لینا چاہتے ہیں، یہ بھی دہشت گردی ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ گھر والی بات ہے، نہروں سمیت دیگر مسائل بیٹھ کر حل کر لیں گے۔ جن خطرات سے ہم دوچار ہیں ان سے نمٹنے کے لیے سب کو ایک ہونا پڑے گا۔ گوادر پورٹ کسی کے باپ دادا کی جاگیر نہیں، 1958 میں پاکستان نے خریدی تھی۔ پاک فوج نے دہشت گردوں کو انہی کے گھر میں جا کر مارا۔ پی ٹی آئی کو تانے دینے والوں نے IMF سے 3 سال میں 4 معاہدے کیے۔ شیخ وقاص اکرم کی صوبائی مشیر مزمل اسلم کے ساتھ پریس کانفرنس، کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے الزام لگایا کہ IMF کی بارودی سرنگیں PTI نے بچھائیں۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ PDM 1 اور 2 بتائیں آپ نے کون سی ڈیل ختم کی۔ عوامی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، کسی نے ہڑتال یا دھرنا دینا ہے تو شوق سے دے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی محکمہ صحت کے جائزہ اجلاس میں گفتگو، کہتے ہیں کہ بلوچستان ہیلتھ سیکٹر میں نمایاں بہتری ضروری ہے، عام آدمی کو صحت کی معیاری سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ہم نے قربانیاں دی ہیں، بھاگنے کی کوشش نہیں کی، تمام جمہوری لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صوبائی وزراء اور ترجمان بلوچستان حکومت کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں کہ بلوچستان کے امن کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اختر مینگل ملک اور قوم اور صوبے کی بہتری کے لیے کام کریں، بہتر زبان کا استعمال کریں۔ سندھ کو دہشت گردی، منشیات اور دیگر جرائم سے پاک کرنے کے لیے اقدامات کو مزید بہتر کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں عزم، نجی گاڑیوں پر سول ڈریس گارڈز کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کی مؤثر پالیسی کے باعث دہشت گردی کو کنٹرول کیا گیا۔ نیشنل ایکشن پلان کی روشنی میں دہشت گردی، منشیات اور دیگر سنگین جرائم کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری۔ آپریشن کی وجہ سے کسی شہری کو کوئی پریشانی نہیں۔ پاکستانی جس کام کی ٹھان لیں اسے کر کے رہتے ہیں، شہر کی 80% نمائندگی رکھنے والی جماعت کا گورنر ہوں۔ شہری آئے دن ٹریفک حادثات کے واقعات سے پریشان ہیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا تقریب سے خطاب، کہتے ہیں کہ ٹریفک حادثات کی آڑ میں کچھ لوگ بے امنی پھیلانا چاہتے ہیں، لیکن یہ شہر لاوارث نہیں۔ معدنی ترقی کے لیے اسلام آباد میں ہونے والی کانفرنس سنگ میل ثابت ہوگی۔ کچھ لوگ دہشت گردی کے ذریعے ملک کی معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے دہشت گردی کا جواب ملک کی معیشت کو بہتر کر کے دینا ہے۔
नॉर्थ कराची वाक़या मनसूबाबंदी के तहत हुआ, डंपर जलाने की मजम्मत करते हैं। वीडियोस मौजूद हैं, गिरफ्तार करके बताया जाए कि डंपर जलाने वाले कौन हैं। चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 12 अप्रैल को शहरियों से पुरअमन एहतजाज की अपील की। शहरी सफ़ेद परचम उठाकर एहतजाज और अपनी नाराज़गी का इजहार करें। हैवी ट्रैफिक से जहाँ बाग अफराद में तमाम कौमियत के लोग शामिल हैं। हमारा एहतजाज डंपर मालकान के खिलाफ नहीं, सिंध हुकूमत के खिलाफ है। सदर कराची बार एसोसिएशन आबिद नवाज बड़ाइच पर हमले का मुकदमा दर्ज। मीठाधर में हमले का मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में इक़दाम कत्ल, पीका एक्ट, वकील पर तशद्दुद समेत दीगर दफात शामिल। आबिद नवाज बड़ाइच पर चंद रोज़ कबल कराची के इलाके आए चुंदरीगढ़ रोड पर वाक़े कैफ़े में हमला किया गया। हमले की फुटेज में आबिद नवाज की गाड़ी और उनके पीछे आने वाले मोटरसाइकिल सवार अफराद को देखा जा सकता है। कराची में 21 अप्रैल से ख़ुसूसी पोलियो मुहिम का आगाज़ होगा। पोलियो मुहिम को भरपूर और मुनज़्ज़म अंदाज में चलाया जाएगा। इंतज़ामात मुकम्मल। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी कहते हैं कि आइंदा आने वाली नस्लों को माजूरी से बचाना हमारा कौमी फरीज़ा है। पोलियो मुहिम में रिहायशी इलाकों के मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, समाजी और सियासी रहनुमाओं को शरीक करें। शोबा सेहत के अफसरान और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स अवाम को पोलियो के ख़तरनाक मर्ज़ से आगाही दें। और सोने की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। फी तोला सोने की कीमत में 7,800 रुपये का इजाफा। सोना फी तोला 3,28,000 रुपये पर जा पहुंचा। 10 ग्राम सोने की कीमत में 6,688 रुपये का इजाफा। 10 ग्राम सोना 2,81,890 रुपये का हो गया।